بسم اللہ الرحمن الرحیم. Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. As you know that we have already started accounting equation class, chapter number 2. And in chapter number 2, we have already done two questions. ٹھیک ہے، ایک کوشچن میں نے کیا تھا اور ایک کوشچن میں نے آپ لوگوں کو اس ہوم ورک دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم آج چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن کا. ٹھیک ہے، تو اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے ایسٹس آر ایکول ٹو ایکوٹیز. ٹھیک ہے، ایسٹس جو ہے یہ ایکول ہے کس چیز کے؟ ایکوٹیز کے. تو ایکوٹیز میں ہمارے پاس پھر کیا آتا ہے؟ کیپٹل آتا ہے اور اکاؤنٹ پیبل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوسچن کے ریکوائرمنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یو آر ریکوائرڈ ٹو شو دا افیکٹ آف دا ابو ٹرانزیکشن ان بیلنس شیٹ ایکویشن. جو ٹرانزیکشن انہوں نے دی ہے، یہ کہتے ہیں کوسچن میں ریکوائرمنٹ میں کہ آپ ان ٹرانزیکشنز کا افیکٹ کیا کرے؟ شو کرے. کس چیز پہ؟ بیلنس شیٹ ایکویشن پہ. تو اس کو ہم بیلنس شیٹ ایکویشن بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوسچن نمبر فرسٹ ٹرانزیکشن نمبر کیا ہے؟ یہ کوسچن نمبر 3 ہے اور ٹرانزیکشن نمبر فرسٹ کیا ہے؟ احمد اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش 50,000 روپیز. ٹھیک ہے، جنوری فرسٹ کو ارشد نے بزنس کو سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، جنوری فرسٹ کو. تو اس نے کیش انویسٹ کیا. کتنا اماؤنٹ؟ 50,000 روپیز. تو ایسٹ کی سائڈ پہ آ جائے گی 50,000 روپیز کیش. ٹھیک ہے، اور اس کیش پہ جو ہے کلیم کس کا ہے؟ حق کس کا ہے؟ یہ ہے آنر کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی آنر کا کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیپٹل کے سائڈ میں بھی 50,000 روپیز جو ہے کیا کر لیں گے؟ لکھ دیں گے. تو ایسٹس اور ایکوٹی سائڈ کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹرانزیکشن نمبر 2 پہ. پرچیز آفس فرنیچر فار کیش 2,000 روپیز. ٹھیک ہے، جنوری 5 اور یہ ٹرانزیکشن نمبر فرسٹ جنوری 1 کو ہوا تھا. ٹھیک ہے، جنوری 5 پہ جو ہے آنر نے کیا کیا؟ فرنیچر فار کیش 2,000 روپیز کے جو ہے فرنیچر بزنس نے پرچیز کیے. تو ایسٹ کی سائڈ پہ آ جائے گی کیا؟ فرنیچرز. ٹھیک ہے، فرنیچرز کتنی اماؤنٹ کی ہے؟ 2,000 روپیز کے. ٹھیک ہے، اور کیش پہ اس نے پرچیز کیا ہے، تو کیش کے کالم میں سے 2,000 روپیز جو ہے کیا ڈیڈکٹ ہو جائے گی اور 2,000 روپیز کے فرنیچر جو ہے بزنس کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ابھی ٹیلی کرتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹنگ ایکویشن ٹیلی ہو رہا ہے کہ نہیں. تو بیلنس اماؤنٹ آ جائے گی 50 میں سے 2,000 کو نکالے 48,000. فرنیچر 2,000 پلس 48,000 50,000. ٹھیک ہے، اور ایکوٹی سائڈ پہ بھی جو ہے آنر کا کیپٹل کتنا ہے؟ یہ ہے 50,000 روپیز. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ٹرانزیکشن نمبر 7 جنوری 7 کو نیکسٹ ٹرانزیکشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتا ہے؟ پرچیز مرچنڈائز فار کیش 9,000 روپیز. بزنس کے آنر نے 9,000 روپیز کے جو ہے مرچنڈائز پرچیز کیے. ٹھیک ہے، تو بزنس کے ایسٹ میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا کیونکہ بزنس نے مرچنڈائز پرچیز کیے. تو آپ یہاں پر مرچنڈائز لکھ دیجئے، مرچنڈائز. ٹھیک ہے، کتنے اماؤنٹ کا؟ 9,000 روپیز کے مرچنڈائز 7 جنوری کو آنر نے پرچیز کیا ہے اور یہ کیش پہ پرچیز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیش کے کالم میں سے 9,000 روپیز کو کیا کر لیں گے؟ مائنس کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور مرچنڈائز جو ہے 9,000 روپیز کے جو ہے بزنس کے پاس آ گئے تو اس کو ہم پلس کر لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا 48 میں سے جو ہے 9,000 کو نکال دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس آ جائے گی 39,000 روپیز. ٹھیک ہے، 39,000 روپیز. اور فرنیچر کے کتنے اماؤنٹ ہے؟ 2,000 روپیز. ٹھیک ہے، اور مرچنڈائز کتنے اماؤنٹ کے آ گئے؟ 9,000 روپیز. ٹھیک ہے، اور اس سائٹ پہ جو ہے کیپٹل آنر کا اب بھی کتنا ہے؟ 50,000 ہے. تو ایکوٹی سائٹ 50,000 ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو 2,000 and 39,000 41 and 9,000 50,000. یہ سائٹ بھی ایسٹ سائٹ بھی 50,000 ہے. ٹھیک ہے، تو جنوری 7 کے بعد کون سا ٹرانزیکشن ہوا ہے؟
carriage on the purchase of merchandise 1000 rupees. ठीक है, जो मर्चेंडाइज ये 9000 रुपीज के मर्चेंडाइज ऑनर ने परचेज किए, इसके ऊपर ऑनर ने कुछ कैरिज ऋण करार दिया है, ठीक है, और कितना अमाउंट है 1000 रुपीज है। कौन सी डेट पे? जनवरी 10 को, ठीक है, जनवरी 10 को ऑनर ने 1000 रुपीज इन मर्चेंडाइज पे एज रेंट या कैरिज ले जाने का एक्सपेंस पे किया, ठीक है। तो इसको हम कैश से माइनस कर लेंगे, ठीक है, और ये सेम अमाउंट ये है ऑनर के कैपिटल से भी जो है क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑनर से कैपिटल डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट कितने रह जाएगी? 39 में से 1000 को निकाले 38,000, 2000 के फर्नीचर है और 9000 रुपीज के जो है मर्चेंडाइज है। और ये इक्विटी साइड कितना है? 50 में से 1000 चल जाएगा, ठीक है, तो ये रह जाएगी 49,000, ठीक है। तो इस साइड को अब भी आप प्लस करें तो ये 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 9 49 एंड इक्विटी साइड भी 49 है, ठीक है। तो इट मींस कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट्स और इक्विटी साइड जो है वो क्या हो रहे हैं? टैली हो रहे हैं, मींस वी आर राइट। अच्छा, 10 जनवरी के बाद फिर क्या हुआ है? परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड को 7000 रुपीज। बिजनेस के ऑनर ने अब जो है सलीम एंड को से फर्दर मर्चेंडाइज परचेज किए, ठीक है, 7000 रुपीज के ऑन क्रेडिट, कर्ज पे, ठीक है। तो बिजनेस के ऑनर ने अब तक कोई कैश नहीं दिया है, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। तो हम लिख देंगे 7000 के जो है मर्चेंडाइज परचेज किए सलीम एंड को से, और ये कौन सी डेट है? ये है जनवरी 12, ठीक है, जनवरी 12। तो ऑनर ने बिजनेस से कैश पे नहीं किया, तो इस वजह से हम कैश से ये अमाउंट जो है माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना मर्चेंडाइज जो है ऑनर ने परचेज किए? 7000 रुपीज। तो मर्चेंडाइज के कॉलम में हम 7000 रुपीज का जो है क्या कर लेंगे? इजाफा कर लेंगे। और इस साइड इक्विटी साइड पे जो है लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर ऑनर के ऊपर क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट जो 7000 के मर्चेंडाइज ऑनर ने परचेज किया है ये इस ऑनर ने फिर वापस फ्यूचर में पे करना है सलीम एंड को, ठीक है। कितना अमाउंट है? 7000 की लायबिलिटी जो है वो क्या हो गई? ऑनर पे बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, तो बैलेंस क्या आ जाएगी? 38,000, 2000 और 9000 प्लस 7000 के और मर्चेंडाइज आ गए, तो ये हो गई 16,000 की मर्चेंडाइज टोटल, ठीक है। और ये आ जाएगी ऑनर का कैपिटल 49,000 और प्लस 7000 का लायबिलिटी, तो 7 और 49 56,000, ठीक है। और ये साइड भी 2000 and 38,000 40 40 and 16 56,000 ये साइड की है, ठीक है। तो मींस कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है? टैली हो रहा है, ठीक है। इट वाज ट्रांजैक्शन नंबर 12, इट वाज ट्रांजैक्शन व्हिच वाज डन ऑन जनवरी 12, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 1200 रुपीज, कास्टिंग RS 1000 रुपीज, ठीक है। 13 जनवरी को क्या हुआ है? ठीक है, आप इस पॉइंट को समझ लीजिए। जनवरी 13 को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, और मर्चेंडाइज ऑनर ने सोल्ड किए हैं। सेल प्राइस इसकी कितनी है? सेल प्राइस इसकी जो है वो है 1200 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपीज सेल प्राइस है। और कास्टिंग रुपीज 1000, ठीक है, और इसकी कास्टिंग प्राइस जो है इन मर्चेंडाइज की कास्ट प्राइस जो है वो है 1000 रुपीज, ठीक है। तो इसमें ऑनर ने कितना प्रॉफिट जो है अर्न किया है? इसमें ऑनर ने 200 रुपीज का प्रॉफिट क्या किया है? अर्न किया है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना इनकम या गेन होगा वो ऑनर के कैपिटल में हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो जनवरी 13 को क्या हुआ है? जनवरी 13 को, ठीक है, ऑनर ने मर्चेंडाइज को सोल्ड किया, तो कितना अमाउंट जो है आया है? वो आया है 1200 रुपीज जो है बिजनेस में आ गए, ठीक है। और मर्चेंडाइज
کے جو اماؤنٹ تھا جو کاسٹ پرائس تھی مرچنڈائز کی وہ کیا ہے, وہ ہے 1000 روپیز. ٹھیک ہے, تو 1000 کے مرچنڈائز چلے گئے کتنے اماؤنٹ پہ, 1200 روپیز پہ. ٹھیک ہے, اور اس میں پروفٹ کتنا ہوا ہے, اس میں پروفٹ ہوا ہے 200 روپیز. تو یہ 200 روپیز ہم آنر کے کیپٹل میں کیا کر لیں گے, پلس کر لیں گے, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ انکم ہم آنر کے کیپٹل میں پلس کرتے ہیں. تو 38,000 اور 1200 39,200. ٹھیک ہے, اور پلس 2000 اور پلس 16 میں سے 1000 چلے گیا تو 15,000 لے گیا. ٹھیک ہے, 49 اور 200 تو 49,200 اور 7,000. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی بن جائے گی ایکوٹی سائڈ, 56,200, اور یہ 39 اور 2 40, 41,200, 41,200 اور 15 تو 41,200 56,200. یہ سائڈ بھی جو ہے کتنے آ گیا, سیم اماؤنٹ آ گیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا ہے, سولڈ مرچنڈائز ٹو رحمان اینڈ سنز RS 15,000 کاسٹنگ روپیز 13,000. ٹھیک ہے, رحمان اینڈ سنز کو ہم نے 13,000 روپیز کے مرچنڈائز جو ہے ادار پہ فروخت کیے ہیں, اور ہم نے ان سے کیش لینا ہے کتنا اماؤنٹ, 15,000. ٹھیک ہے, سیم اسی ٹرانزیکشن کی طرح ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آنر نے کیا کیا ہے, 13,000 کے مرچنڈائز ادار پہ فروخت کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور کتنے اماؤنٹ پہ, 15,000 کی اماؤنٹ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ٹرانزیکشن نمبر 15, جنوری 15. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے کیونکہ ٹرانزیکشن جو ہے ادار پہ ہوا ہے تو اس وجہ سے کیش ابھی تک آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور مرچنڈائز میں سے جو ہے کتنے اماؤنٹ کے مرچنڈائز جو ہے چلے گئے, 13,000 کی. ٹھیک ہے, تو یہ 13,000 کی اماؤنٹ جو ہے آنر نے ریسیو کرنا ہے, تو یہ آ جائے گی اکاؤنٹ ریسیوبل میں. ٹھیک ہے, یہ آنر ریسیو کرے گا فیوچر ڈیٹ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کتنے اماؤنٹ جو ہے آنر ریسیو کرے گا, 13,000 کے مرچنڈائز آنر نے 15,000 روپیز پہ جو ہے یہ فروخت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو 15,000 میں سے 13,000 مائنس کرے, اس میں کتنا پروفٹ آیا ہے, اس میں پروفٹ آیا ہے 2,000 روپیز. ٹھیک ہے, تو یہ آنر کے کیپٹل میں ہم کیا کر لیں گے, پلس کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب بیلنس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیلنس کتنی بچتی ہے. ٹھیک ہے, 39,200 کیش اور فرنیچر 2,000 اور 15,000 میں سے 13,000 کے مرچنڈائز چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ 2,000 یہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور 15,000 روپیز کا اکاؤنٹ ریسیوبل انکریز ہو گیا, یہ آنر ریسیو کرے گا فیوچر میں. ٹھیک ہے, اور ایکوٹی سائڈ پہ جو ہے 49,200 پلس 2,000 تو یہ آ جائے گی 51,200 اور لائبلٹی کتنی ہے, 7,000 اکاؤنٹ پہ ایبل ہے. 51,200 پلس 7 تو یہ 58,200, یہ سائڈ بھی 58,200 آنی چاہیے. ٹھیک ہے, 15 اور 4 19,000, 19 اور 39,200 39,200 اور 19,000. ٹھیک ہے, 002 ایک اصل یہ بچا 58,200, یہ سائڈ بھی ہے, اور 58,200 جو ہے وہ سائڈ بھی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سپیس جو ہے ختم ہو جاتی ہے, تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ان بیلنسز کو اوپر لے آؤ. ٹھیک ہے, اچھا تو ہمارے پاس سپیس جو ہے وہ ختم ہوئی تھی, تو اس وجہ سے ہم نے بیلنسز کو کیا کر دیا, اوپر کر دیا. ٹھیک ہے, تو 15 تک ہم نے ٹرانزیکشن کیے ہیں, تو 15 کے بعد کیا ہے, 15 کے بعد جو ہے ریسیوڈ کیش فرام رحمان اینڈ سنس. ٹھیک ہے, رحمان اینڈ سنس کو ہم نے 15,000 کی جو ہے اشیاء فروخت کیے تھے, تو ابھی ہم نے ان سے اب 13,000 اماؤنٹ کا کیش ریسیو کر دیا. ٹھیک ہے, 21 جنوری کو ہمارے پاس 13,000 روپیز کا کیش آ گیا, اور کس سے آ گیا, رحمان اینڈ کو سے آ گئی. ٹھیک ہے, تو ہمارے اکاؤنٹ ریسیوبل جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, ڈیکریز ہو جائے گی. تو 39,200 اور پلس 13,000. ٹھیک ہے, تو 1 دے دے 40,000 52
2200 ٹھیک ہے. اور 2000 کے جو ہے یہ فرنیچر آ گئے, 2000 کے مرچنڈائز آ گئے. 15 میں سے جو ہے 13000 کو مائنس کرے تو 2000 کا اکاؤنٹ ریسیویبل رہ گیا ٹھیک ہے. اور کیپٹل اگبی جو ہے 51200 اور پلس 7000 ٹھیک ہے. 7000 پلس 51200 تو 58200. اور یہ سائڈ بھی جو ہے 52200 پلس 6000 تو یہ بھی کتنے آ گئے 58200. تو یہ آ گئی بیلنس اماؤنٹ. اس کے بعد کیا ہے ریسیوڈ کیش فرام رحمان کو, یہ تو یہ ٹرانزیکشن تھا ٹھیک ہے. 21 جنوری کو پیڈ کیش ٹو سلمان اینڈ کو 3000 روپیز ٹھیک ہے. 21 جنوری کو سوری ہاں بالکل یہ بھی 21 جنوری ہے ٹھیک ہے. 21 جنوری کو آنر نے کیا کیا, آنر نے جو لائبریریز ادھار پہ جو ہے اشیاء خریدی تھے 7000 کی ٹھیک ہے. اب اس میں سے ان 7000 میں سے جو ہے آنر نے 3000 روپیز کا پیمنٹ کر دیا ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گی, کیش سے ڈائریکٹ مائنس ہو جائے گی اور لائبلٹی سائڈ پہ جو ہے یہ بھی مائنس ہو جائے گی, کیونکہ اس پیمنٹ کے ساتھ بزنس کے اوپر لائبلٹی کیا ہو جائے گی, ڈیکریز ہو جائے گی. 52 میں سے 3000 کو نکالے تو یہ کتنے بن جائے گی 49200 ٹھیک ہے. 2000 فرنیچر اور مرچنڈائز 2000 اور اکاؤنٹ ریسیویبل 2000 اور یہ سائڈ 51200 اور 17 سے 3000 چلا گیا تو 4000 لائبلٹی ابھی بزنس کے اوپر ہے ٹھیک ہے. 51200 پلس 4000 55200 اور یہ سائڈ بھی 49 اور 6000 تو یہ بھی 55200. اس کے بعد کیا ہے پیڈ سیلریز فار دا منتھ 2200 روپیز ٹھیک ہے. 2200 روپیز کی جو ہے آنر نے سیلریز جو ہے کیا کیے ہیں, پے کیے ہیں 31 جنوری کو ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو ہے ایکسپنس ہے اور ایکسپنسز کو ہم ڈائریکٹ کیش اور کیپٹل سے مائنس کرتے ہیں 2200 روپیز لیس 2200 روپیز ٹھیک ہے. اور اس سائڈ پہ بھی جو ہے کیپٹل سے 2200 روپیز کو کیا کرے مائنس کرے ٹھیک ہے. اچھا 49200 میں سے 22 کو نکالے تو یہ کتنے بن جائے گی 47200 بیلنس ٹھیک ہے. اور یہ 2000 کے فرنیچر بچ گئے, 2000 کے مرچنڈائز آ گئے ٹھیک ہے. اور 2000 کے جو ہے کیا بچ گئے اکاؤنٹ ریسیویبل بچ گیا. اچھا اس سائڈ پہ جو ہے 51,200 میں سے جو ہے 2200 کو نکالے 49,000 ٹھیک ہے. تو یہ ساری یہ 47,000 آتے ہیں ٹھیک ہے. 47,000 یہ سائڈ کیش اور یہ جو ہے یہ 49,000 اور 4,000 یہ آ گیا ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ٹوٹل کرتے ہیں ایسٹس اور لائبلٹیز ٹھیک ہے کہ ہمارے ایسٹس جو ہے وہ ایکول ہے ایکوٹیز کے کہ نہیں. تو 47 اور 2 49 49 اور 2 50 51 51 اور 2 53,000 ٹھیک ہے. 53,000 کے جو ہے یہ ٹوٹل ایسٹس آ گئے ٹھیک ہے ٹوٹل. اور ایکوٹی سائڈ جو ہے یہ کتنا ہے, اس کا ٹوٹل کتنا ہے 49 اینڈ 4,000 یہ بھی آ گیا 53,000 روپیز ٹھیک ہے. تو ہمارے ایسٹس جو ہے وہ ٹیلی ہو گئے کس چیز کے ساتھ, ایکوٹیز کے ساتھ ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کے ایسٹس جو ہے ایکوٹیز کے ساتھ بالکل ٹیلی ہو رہے ہو تو اٹ مینس آپ نے جتنا بھی ورک آؤٹ کیا ہے یہ بالکل درست ہے, صحیح ہے ٹھیک ہے. سو اٹ واز کوسچن نمبر 4. سو there were two technical points in this question کہ مطلب آنر نے 13,000 کے مرچنڈائز جو ہے 15,000 کے فروخت کیے اور 1,000 مرچنڈائز جو ہے 1,200 کے فروخت کیے ٹھیک ہے. تو وہ دو ٹیکنیکل پوائنٹ تھے اس کوشچن میں, وہ میں نے کلیئر کر دیے ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 4 ہے وہ ہے آپ لوگوں کا ہوم ورک اینڈ انشاءاللہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. آپ اس کے اوپر ٹرائی کریں اور بار بار پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے آسانی سے یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے. تھینک یو, السلام علیکم.